بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دونوں بیٹے حسب معمول اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو قبیلہ میں شور مچ گیا۔ میں گھبرا کر خیمہ سے باہر نکلی تو دیکھا کہ میرا بیٹا زمرہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، امی جان جلدی آئیے، امی جان جلدی آئیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی قبیلہ کے لوگ تلواریں لے کر خیموں سے باہر نکل پڑے۔ میرا خاوند حارث بھی وادی کی طرف بھاگ نکلا اور وہ زور زور سے چلا رہا تھا، افسوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب وطنی میں شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں سب سے آگے آگے روٹی چلاتی بھاگ رہی تھی۔ جب ہم اونٹوں کے پاس پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں بے اختیار ہو کر ان پر گر پڑی اور ان کی پیشانی کو چوما اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہو گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، میں زمرہ کے پاس بیٹھا کھجوریں کھا رہا تھا کہ دو اجنبی شخص آئے۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے لٹا دیا اور پھر ایک چمکدار چھری نکالی اور اس چھری سے میرا شکم سینہ تک چاک کر دیا۔ پھر انہوں نے میری انتڑیاں اور دل نکالا۔ وہ میرے دل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرے دل سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا اور کہا، یہ وہ خانہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تست تھا جس میں نکرانی پانی تھا۔ اس نے میرے دل کو دھو کر میرے پہلو میں رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک مہر نکالی اور میرے دل پر لگا دی اور میرا شکم بالکل پہلے کی طرح ہو گیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا 10 آدمیوں کا مقابلہ میں وزن کرو۔ جب میرا وزن کیا گیا تو میں بھاری نکلا۔ اس نے پھر کہا کہ 100 آدمیوں کے مقابلہ میں تولو۔ میں پھر بھاری رہا تو دوسرے نے کہا کہ ایک پلڑے میں ساری امت ڈال دو تو پھر بھی یہی بھاری رہیں گے۔ پھر وہ دونوں کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو انعام ہونے والے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور میں انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قبیلہ والے آپ کی یہ باتیں سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اگلے دن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ جلدی کرو اور انہیں لواحقین کے سپرد کر آؤ کہ ہم کسی آزمائش میں نہ جا پڑیں۔
قبیلہ والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کے پاس لے چلو۔ میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے آئی۔ کاہن نے کہا اپنا قصہ سناؤ، تو میں نے ساری رویداد من و عن بیان کر دی۔ آپ کی داستان سنتے ہی کاہن نے آپ کو دبوچ لیا اور بولا اہل عرب اس بچہ کو قتل کر دو، ورنہ یہ تمہارے بتوں کو باطل قرار دے کر تمہیں ایک ایسے دین کی دعوت دے گا جسے تم جانتے تک نہیں۔ کاہن شور مچا رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب الخلقت شخص نمودار ہوا۔ اس کے پاس ایک چمکدار ہتھیار تھا جس کے ایک ہی وار سے اس نے کاہن کے 2 ٹکڑے کر دیے اور خود نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں آپ کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ ایک کنویں کی منڈیر پر ایک عورت بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ بقیہ انشاءاللہ آپ اگلے بیان میں سماعت فرما سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔